کھانے کو کہتے ہیں جو صبح کے قریب کھایا جائے، جیسا کہ قاموس نے لکھا ہے۔ بعد نے کہا ہے کہ آدمی رات سے اس وقت تک شروع ہو جاتا رات کا، بعد کہتے ہیں کہ آدھی رات سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ صاحب کشاف نے اخیر کے چھٹے حصے کو بتلایا ہے، یعنی تمام رات کو 6 حصوں پر تقسیم کر کے آخر کا حصہ، مثلا اگر غروب آفتاب سے طلوع صبح صادق تک 12 گھنٹے ہوں تو اخیر کے 2 گھنٹے سحری کا وقت ہے، اور ان میں بھی تاخیر اولیٰ ہے، بشرطے کہ اتنی تاخیر نہ ہو کہ روزہ میں شک ہونے لگے۔ سحری کی فضیلت بہت سی احادیث میں آئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے روزہ میں سحری کھانے سے فرق ہوتا ہے کہ وہ سحری نہیں کھاتے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ سحری کھایا کرو، اس میں برکت ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ 3 چیزوں میں برکت ہوتی ہے، جماعت میں اور سرید میں اور سحری کھانے میں۔ اس حدیث میں جماعت سے عام مراد ہے جماعت، نماز کی جماعت اور ہر وہ کام جس کو مسلمانوں کی جماعت مل کر کرے کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ فرمائی گئی ہے۔ اور سرید گوشت میں پکی ہوئی روٹی کہلاتے ہیں، یا ٹکڑے اس میں ڈال لیے جاتے ہیں، جو نہایت لذیذ کھانا ہوتا ہے۔ تیسرے سحری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کو اپنے ساتھ سحری کھانے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے، آؤ بھائی برکت کا کھانا کھا لو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ سحری کھا کر روزہ پر قوت حاصل کرو اور دوپہر کو سو کر اخیر شب کے اٹھنے پر مدد چاہا کرو۔ بہرحال یہ حدیث لمبی ہے بہت ساری، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری جو ہے نا، سحری یہ وقت بہت خاص سحری کا وقت ہے۔ ایک تو ہمارے کھانے کو بھی اللہ پاک نے عبادت بنا دیا، دیکھو عبادت کرتے بھی نہیں ہے، صرف کھانے کو ہی عبادت قرار دیا۔ سحری کا کھانا مستقل عبادت ہے۔ اور اس کے علاوہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہے، یہودی سحری نہیں کیا کرتے تھے، اس لیے ہمیں کہا تمہیں بھوک ہو یا نہ ہو سحری ضرور کیا کرو، تھوڑی کر لو۔ تو اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں، تو اس لیے فرمایا سحری کے کھانے میں تیسرا یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ برکت کا کھانا، ثواب کا بھی ہے برکت کا کھانا بھی ہے، تو اس لیے فرمایا آؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے برکت کا کھانا کھا لو۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر خاص برکت ہے، اور خاص کر اس وقت دعا بھی بہت بڑی قبول ہوتی ہے بھائی۔ تو اس لیے فرمایا بنسبت اگر ٹائم ہو تو زیادہ 2 گھنٹے پہلے سحری نہ کر لیا کرو، بلکہ بہتر ہے کہ آخری حصے میں سحری کیا کرو۔ جو پہلے کرنی ہے وہ عبادت کر لیا کرو۔ بندہ کو پتہ ہوتا ہے کتنے منٹ میں میں روٹی کھا لیتا ہوں، بس اس حساب سے بندہ روٹی کھائے اور پہلے کچھ اللہ اللہ کرے، عبادت کرے، تہجد پڑھے، دعا کرے، ذکر اذکار کرے، وہ وقت خاص ہوتا ہے بھائی۔ تو روٹی کے لیے ٹائم اتنا بچا لے تو آسانی سے اتنے ٹائم میں روٹی کھا لے گا تو ٹھیک ہے۔ 2 گھنٹے ٹائم ہے مثال کے طور پر بندے کے پاس، تو آخری آدھا گھنٹہ جو ہے بڑا ہوتا ہے روٹی کے لیے، زیادہ سے زیادہ تو 1.5 گھنٹہ وہ اللہ کی عبادت میں لگا لے تو سبحان اللہ کیا ہی بات ہے۔ تو اس لیے آگے پیچھے اگر بندہ نہ بھی جاگے نا بھائی، رمضان شریف میں تو ہم نے الحمدللہ جاگنا ہی ہوتا ہے، یہ عادت بنا لو تہجد کی نماز پڑھنے کی، عادت بنا لو۔ کچھ لوگ جہل ہیں، صرف جہل نہیں اجہل ہیں، وہ کہتے ہیں تہجد شروع ہی نہ کرو، شروع کر لو تو پھر چھوڑی تو گناہ گار ہوگے۔ پھر ہمارے جیسے لوگ کہتے ہیں چلو جی شروع کرنے کی ضرورت ہی کیڑی، ہم سے چھوٹ جائے گی، گناہ گار خواہ مخواہ ہوں گے، ضرورت نہیں، رہنے دو۔ وہ لوگ جاہل ہیں، اس لیے اس کی فضیلت ہے، بلکہ تھوڑی عبادت ہو جائے تو روزانہ ہو جائے، یہ ایک فضیلت ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے اگر کوئی تہجد شروع کرے تو پھر اس سے چھوٹ جائیں تو وہ گناہ گار ہے، نہیں، پڑھو تو ثواب ہے، نہ پڑھو تو گناہ گار نہیں ہے، چھوٹ جانے سے بھی گناہ گار نہیں ہے۔ البتہ بہت ساری نیکیوں سے معروف بندہ ہو جاتا ہے جو نیکی سے دور ہو جاتا ہے۔ تو یہ وقت تو بھائی خاص وقتوں میں سے یہ وقت ہے، اور کچھ نہیں، سال میں کم از کم یہ 1 مہینہ بندہ روٹین بنا لے تو کون سی ایسی بات ہے،
کوشش کرنی چاہیے نا، سحری کا خاص وقت ہے تو آپ نے خاص کتنی ترغیب دیکھو دلائی ہے، تو اس لیے دعا ہے بھائی اللہ مجھے اور آپ کو ایسے وقت سے بھی استفادہ حاصل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں سحری کھانے اور اس میں برکت حاصل کرنے اور اس سے زیادہ سے زیادہ بھائی برکات حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بیشی معاف فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین۔